اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، 25ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ کا آخری حصہ اس میں مختصر طور پر میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ اس کے بعد جو آنے والی صورت ہے وہ سورہ شورا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا سورہ شعرا، پوئٹ یعنی شاعروں کے تعلق سے، یہ سورہ شورا ہے، اس میں مشورے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زخرف کے بعد آخری جو سورہ ہوں گی وہ سورہ جاسیہ ہوں گی۔ اس پر انشاءاللہ اس پارے کا مختصر خلاصہ میں ختم کروں گا۔ عزیزان محترم، موٹی موٹی باتیں بیان کرنا میں چاہوں گا کہ آگے جو صورتیں آ رہی ہے وہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، اور اس میں آپ جیسا کہ دیکھیں گے کہ جو پیٹرن ہمیں دکھائی دے گا وہ ایک اللہ کی توحید اور شرک سے باز آنے کی تعلیم، طرح طرح سے اللہ رب العزت اس میں ہمیں مثالیں بیان کرتے ہیں کہ شرک کس قدر اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور اسی طریقے سے عقلی طور پر بھی شرک کی بنیاد یعنی کتنی کمزور بنیاد ہے، اس پر اکثر صورتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین اور موٹی موٹی جو اخلاقی باتیں ہیں اس پر انشاءاللہ آگے کی جو صورتیں ہیں بیشتر حصہ، زیادہ تر حصہ اسی پر مبنی ہے۔ ان میں سے کچھ اہم پوائنٹس میں نے پک کیے ہیں جو ریپیٹڈ نہیں ہیں بلکہ ایک اچھے انداز سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور اکثر جو ہے سو اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ انسان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو پورے قرآن میں بھی اسی طریقے کا پیٹرن ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ کیونکہ ابتدائی صورتیں تھیں اس میں بہت اچھی طریقے سے کم فقروں میں یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو آئیے چلتے ہیں بنا تاخیر کیے ہوئے پہلی آیت جو 25ویں سورت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور اسی طریقے سے پھلوں کا جو پھول پھلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جو غلاف جو چڑھے ہوئے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ماؤں کی کوکھ میں کیا بچہ پل رہا ہے، اور ساری چیزیں جو غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اور کون ہے ایسا جو شریک جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، جو یہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہو یا پھر کسی قدر یعنی کسی طریقے سے تمہاری مدد کے لیے کرتا ہے، اور شریکوں کو جن کو پوجا جاتا تھا ان کو بلایا جائے گا اور وہ بھی بے بسی کا اظہار کریں گے۔ پہلی آیت میں اس طریقے کا مفہوم ہمیں ملتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی اکثر آگے آپ کو دکھائی دے گا کہ جو لوگ اللہ کی دعوت جو پیغمبروں کے ذریعے دی جاتی تھی توحید اور آخرت کی، جو انکار کرتے تھے، جو مشرک یعنی شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کی، ان کی ایک کامن کوالٹی جو اکثر ہمیں ریپیٹڈلی بیان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ کہ بھلائی کی وہ دعا کرتے تھے، اللہ بھلائی انہیں دے دیتا تھا، پھر وہ پھر جاتے تھے، اور اسی طریقے سے دکھ میں پریشانی میں بڑی لمبی چوڑی وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور اپنے دکھ کے دور ہو جانے کے بعد پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، اور ایک بڑی ہی بے حد اہم آیت سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم آفاق اور یعنی آسمانوں میں اور بلندیوں میں آسمانیوں کی نشانیاں دکھائیں گے، اور اسی طریقے سے تم اپنی ذات میں بھی اللہ کی نشانیاں دیکھو گے۔ یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو باتیں قرآن میں بیان کی ہے وہ تمہیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی مستقبل میں، پھر تم کہہ پکار اٹھو گے کہ واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مفہوم میں اس سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم سجدہ میں آیت آئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کا انفجار یعنی ایک سائنٹیفک ریولیوشن جو آیا ہے، ایسی پرتیں کھولتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جو برابر تصدیق کرتے جا رہی ہے قرآن کریم کی، جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے آفاق میں جو علامتیں بیان کی تھی یعنی جو نشانیاں بیان کی تھی زمین و آسمان میں، پہاڑ میں، سمندروں میں، وہ چیزیں اب حقیقت کا روپ لیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ ہماری اپنی ذات میں جو ہمارے وجود کس طریقے سے یعنی ہم شکل اختیار کرتے ہیں مرحلے کے اعتبار سے، سٹیجز کے اعتبار سے، بچہ، بڑا، بوڑھا، ہر سٹیجز جو بدلتے ہیں وہ اب
یعنی ایک سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر جسے مشاہدہ کر کے بتایا جا سکتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا یعنی اس آیت میں ایک ہمیں انڈیکیشن ملتا ہے کہ قرآن کریم بہت پہلے اس کی پیشن گوئی کر چکا ہے. یہ تھا سورہ فصلت. اب آئیے سورہ شورا. سورہ شورا جیسا کہ میں نے بات کہی ہے کہ مشورے کی بنیاد پر یعنی اس کا نام شورا رکھا گیا ہے کہ مشورہ کتنا امپورٹنٹ ہے دین اسلام میں. آئیے اس میں دیکھتے ہیں. اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کوئی پہلی کتاب نہیں ہے, یہ رسول کوئی نرالی بات نہیں لا رہا ہے, اور یہ رسول کا سلسلہ بھی پہلا سلسلہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے رسول کو بھیجا. پہلے ہم نے سورہ احزاب میں دیکھا کہ خاتم النبیین یعنی کہ رسولوں کے کا سیلڈ ہے, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آتا, یہ رسول آنے والا نہیں, یہ سورہ احزاب میں ہم نے دیکھا تھا. یہی بات الگ انداز میں اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کی گئی ہے کہ جو دین نوح علیہ السلام کو اور اس سے پہلے کے رسولوں کو دیا گیا تھا وہی تعلیمات اس میں دی گئی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم کو کرنے کے لیے مشکل پیش آئے, بلکہ وہی دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. لوگوں نے اس میں غلط ملت کر دیا تھا. اور سورہ 13 اس سورت کی آیت نمبر 13 بڑی اہم ہے, ایک بار گزریے گا اس کے حوالے سے دیکھیے گا. اور اسی طریقے سے ام القریٰ کہا ہے مکہ کو, یعنی کہ اطراف کے لوگوں کو, یعنی جتنی بھی یہ دنیا کے جو دوسری جگہ کے لوگ ہیں ان کو بھی یہاں سے پہنچانے کی ذمہ داری ایک مکے کو روحانی اعتبار سے, دینی اعتبار سے اس کو سنٹر کی حیثیت بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی سے کہا گیا ہے کہ جمے رہیے, جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اس پر جمے رہیے. اور ہم نے کتاب ہی نہیں نازل کی بلکہ میزان بھی نازل کیا, یعنی کہ انصاف کا ترازو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے. اور اسی طریقے سے قیامت برپا ہوگی اور میزان سجے گا اور اس اعتبار سے لوگوں کو جزا اور سزا ملے گی. علماء سو کی علامت بتائی گئی ہے. علماء سو کون ہیں؟ یعنی کہ علماء سو وہ ہے جو اللہ نے نازل نہیں کیا وہ باتیں, جو یعنی کہ اللہ نے اسے وہ احکام نازل نہیں کیے لیکن لوگوں نے اسے یعنی حلال اور حرام کہنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئی ہے. یہ ایک علماء سو کی علامت بتائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے آگے جو حقیقی علماء, جو انبیاء جو تھے, جو اللہ کے دین کی تعلیم کا علم لوگوں کو دیتے تھے, ان کی ایک بڑی پہچان یہ بتائی کہ لا یسأل وہ کسی سے اجر کے مطالبہ نہیں کرتے تھے, کسی بھی قسم کا وہ اجر نہیں پوچھتے تھے, خالص اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے گناہوں کی معافی, ایمان والوں کی دعا سننے کی بات اللہ رب العزت اس میں بیان فرماتے ہیں, اور جو توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور انہیں مزید اللہ رب العزت عطا کرنے کی بات اس میں کرتی ہے. اب آئیے اللہ کی ابدی نعمتوں کے مستحق کون ہوں گے, یعنی کن کو اللہ رب العزت ہمیشہ کی نعمتیں دے گا, ان کے کیا کوالٹیز ہوں گے. پھر اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ کون ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے, اور اسی طریقے سے توکل وہ کریں گے تو صرف اللہ پر کریں گے. اور کبائر یعنی جو بڑے گناہ, کبیرہ گناہ جو ہوں گے, جو پچھلے میں نے سورہ انعام میں اور سورہ اعراف, معاف کیجیے گا, سورہ بنو اسرائیل میں بیان کیے تھے, ان سے بچیں گے اور فواحش سے بچتے رہیں گے. یہ ان کی خوبیاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اور غصے کے وقت معاف کر دیں گے. کیا کریں گے؟ غصے کے وقت معاف کر دیں گے, طاقت رہنے کے باوجود وہ معاف کر دیں گے. اور رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں. چھٹا, اور اسی طریقے سے اپنے کام کو آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے سوچ لیا بس یہی صحیح ہے, یہی حق ہے, اور لوگوں کو, آس پاس کے لوگوں کو جو آپ کے پاس ہے ان سے مشورہ نہیں کرتے. یعنی کلیکٹیو ڈیسیشن جب لینا ہوتا ہے تو دوسروں سے بھی وہ مشورہ لیتے ہیں, اور اللہ کی رضا کے خاطر دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت جب انہیں دی جائے تو اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا انہیں نقصان پہنچا ہے, زیادتی نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے اگر معاف کرے, اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں کہ معافی کا صلہ اور بھی اجر عظیم اللہ رب العزت انہیں عطا کرے گا. اسی طریقے سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی, جو کوالٹیز اللہ نے بیان کی ہے یہ بڑے ہی ہمت والے لوگوں کا کام ہے اور بڑے ہی عزم رکھنے والے لوگوں کا کام ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں نبی کو بار بار دعوت دینے کی بات کہتے ہیں, اور اگر یہ پھر نہیں مانے تو آپ ان کے اوپر نگہبان یا داروغہ تو نہیں ہو, بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا.
اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بیٹوں کا عطا کرنا، بیٹیوں کا عطا کرنا، یا کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں کا عطا کرنا، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو مشکل یا کسی کو بانجھ کر دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کی، اللہ کے فیصلے کی بات ہے۔ اور پھر بڑی امپورٹنٹ ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اقسام بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کس طریقے سے نازل کرتے ہیں۔ ایک تو وحی یعنی دل میں اللہ رب العزت بات ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ پردے کے پیچھے، اسی طریقے سے تیسرا اور ایک طریقہ جو وحی کا اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے پیغام کو بھیجتے ہیں۔ اور ایک بڑی بے حد امپورٹنٹ، یعنی میرے نزدیک تو یہ قرآن کی سب سے امپورٹنٹ آیت میں اپنے حساب سے سمجھتا ہوں، اس دنیا میں کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیات جو گزرے ہیں وہ انبیاؤں کی شخصیات گزرے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کیا ٹھکانہ جب اللہ یہ کہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کے لیے ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی طریقے سے وانک لعلی خلق عظیم، اور اسی پوری خلقت میں تم ایک بہترین مقام پر اللہ رب العزت نے تمہیں فائز کیا ہے، مرتبے بڑے مرتبے والے۔ ان کے تعلق سے اللہ رب العزت اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کو یہ کہنا کہ اس سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے، فرشتے کے ذریعے سے نبی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ کون نہیں جانتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور ایمان کیا ہے، یعنی وہ ذات جو بالکل امین تھی، صادق تھی کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، وہ نہیں جانتی تھی، تو میں اور آپ کس چیز کا نام ہے، ہم کیسے جانیں گے؟ تو ہدایت، صحیح ہدایت کا راستہ بغیر قرآن کے ناممکن ہے۔ یہ بات بتانا میرا مقصد تھا، یہ سورہ کا کرکس تھا، سورہ شورا۔ اب آئیے اس کے بعد سورہ زخرف۔ زخرف کے معنی ہوتے ہیں گولڈ کے، اس میں آگے جا کے ذکر ملے گا گولڈ کا، یعنی کس طریقے سے جنتیوں کو سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاسز ہوں گے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ نصیحت ہے۔ چاہے پچھلی قومیں اس کا انکار کرو، چاہے تم اس کا انکار کرو، چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت کر لے، اللہ نے جو نصیحت اتارنی ہے وہ نصیحت اتار کے رہے۔ اللہ رب العزت دیگر انبیاؤں پر دوسری آسمانی کتابیں اور تم پر بھی یہ کتاب نازل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے مشرک، چاہے کافر، چاہے اہل کتاب اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ اور اس کے بعد باپ داداؤں کا وہ حوالہ دیتے تھے کہ باپ دادا، اللہ کے رسول کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تمہارے باپ داداؤں کے طریقے سے بہت زیادہ افضل ہے، اور قرآن بڑے لوگوں پر کیوں نازل نہیں ہوا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العزت اس اعتراض کو بھی دور کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ماتحت بنانے کی حکمت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کو کم اور زیادہ رزق دینے کا وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے اپنی عجز کا اظہار کرے۔ اور اسی طریقے سے رحمان کی یاد سے کون غافل ہوتے ہیں؟ رحمان کی یاد سے وہی غافل ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ شیطان مسلط کرنے سے وہ رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، بلکہ معنی یہ ہے کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہی اس کا ساتھی بنتا ہے، اور آخرت میں وہ پچھتاتا ہے اسے اپنا ساتھی بنانے پر۔ اس کے بعد فرعون کی اپنے قوم سے خطاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور وہ فرعون اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں کتنا رئیس ہوں، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کو تو بولنے نہیں آتا۔ اس طریقے سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اپنی قوم کو مناتا ہے اور قوم مان لیتی ہے اور عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف بھیجا جانا، دعوت دینا کہ میں یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی ہوں، اور اسی طریقے سے میں مجھ پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بنو اسرائیل اس میں اختلاف کرتے ہیں، بنو اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اس میں جوڑوں کے ساتھ یعنی جنت میں جانے کا اس میں ذکر ملتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں کو اللہ رب العزت جو نیک عمل کرے ان کو ساتھ میں جنت ڈالنے والی بات بھی یہ صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ اور جنتیوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے، سونے کے رکابیاں اور اسی طریقے سے سونے کے گلاسز، رکابی یعنی پلیٹس، یہ پورے جو ہے سو انتظام اور بہترین لباس اور جو خواہش کی جائے وہ عطا کی جانے والی بات، اور جہنمیوں کا حال بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخری میں شرک سے بچنے کی بات کی گئی ہے اور اللہ کی توحید کی بات کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے
اللہ کے نبی کو یہ تلقین دی گئی ہے کہ اتنا سب سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہیں مانے تو ان سے درگزر کرو اور ان کو چھوڑ دو، قیامت تک، آخرت تک ان کے معاملے کو چھوڑ دو. یہ باتیں بیان کی گئی ہے. اب آئیے آخری صورت جو ہے سورۃ دخان، معاف کیجئے گا میں نے دخان نہیں کہا تھا بلکہ جاسیہ کہا تھا، بیچ میں دخان کی بھی ایک صورت ہے. اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کا واقعہ ہے، اور فرعون کی عبرتناک جو حالت ہو گئی، پورا لشکر جو غرق ہو گیا اور کوئی اس کے اوپر ماتم نہیں کرے، کوئی اس پر افسوس نہیں کرے، نہ زمین نہ آسمان اس پر رویا، اس طریقے کی بات ہمیں ملتی ہے. پھر بنو اسرائیل کو فوقیت، بنو اسرائیل کو نجات دے کر موسیٰ علیہ السلام لے جاتے نا، ان کو فوقیت، ان کو حکومت، ان کو نبوت، اس طریقے کی ساری نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی بعد میں وہ لوگ بھی جو ہے آخرت کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. اور ان پر اور جہنم کی ہولناکی بیان کی گئی ہے. زقوم ایک قسم کے درخت کا اس میں بیان ہوا ہے، اور جنت کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہی چیزیں ہمیں بیان ہوگی. ریشمی لباس، باریک اور دبیز ملائم لباس، اس طریقے کا جنتیوں کا اس میں ذکر ہوا ہے. جاسیہ اس کے بعد جو سورہ آ رہی ہے جاسیہ یعنی اپنے گھٹنوں پہ بل بیٹھ جانا ہے، نیل ڈاؤن کی پوزیشن میں، اسے جاسیہ کہتے ہیں. یعنی اونٹ جس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے جاسیہ. حشر کے میدان کی تصویر اسی طریقے سے کھینچی گئی ہے. ہر امت کو یعنی اس وقت پیش کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے کھول کر، اور اس میں جنت اور جنتیوں اور جہنمیوں کا اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور آخر میں جو ہے اللہ رب العزت ان کو اپنے رحمت میں لے لے گا جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے. اور آخر میں اس کی صورت کا اختتام بھی اللہ کی تعریف، اور اسی طریقے سے تمام بزرگی اللہ ہی کے لیے ہے. اس پر یہ صورت کا اور یہ پارے کا خاتمہ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں 26ویں پارے کی مختصر تفصیل رکھنے کی کوشش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.